السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کچھ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ انڈیا اور انگلینڈ کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ کل سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور بڑا اچھا پرفارم کیا انگلینڈ نے، لیکن اس میچ کے اوپر، کل کے میچ کے اوپر بات نہیں کروں گا میں انڈین ٹیسٹ ٹیم کے اندر ایک ایسے لڑکے کی سلیکشن کی بات کروں گا جس کا نام انڈین ٹیم میں آیا اور بہت عرصے سے وہ لڑکا پرفارم کر رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر، اور میں بھی بڑا حیران تھا۔ دیکھیں، میں ہمیشہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ، چاہے پاکستان کی کرکٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو، پاکستان میں بھی اگر کسی لڑکے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت زیادہ اس کے لیے بات کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں سرفراز خان کی بات کرتا ہوں، جو انڈین ٹیسٹ ٹیم میں جو ہے وہ ان کا نام آیا، اور کچھ عرصے پہلے بھی انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے۔ اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جس لڑکے کے ساتھ، چاہے دنیا کی کوئی سی بھی کنٹری میں جو بھی لڑکا ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا، چاہے وہ بالر ہے چاہے وہ بیٹسمین ہے، وہ جب 5 آؤٹ کرتا ہے بالر یا بیٹسمین 100 کرتا ہے تو اس کا جو سیلیبریشن کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ واقعی سلیکٹرز کو یا ایسے لوگوں کو وہ بلہ اٹھا کے یا بولنگ اب میں 5 آؤٹ کر کے مکے دکھا کے، مطلب ایک سخت قسم کا سیلیبریٹ کر کے وہ یہ دکھاتا ہے کہ شاید مجھے جو ہے میرے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور یہی چیز سرفراز خان کی بھی میں نے دیکھی، جب وہ رانجی ٹرافی میں، یہ انڈیا کی جو بھی ٹرافی ہوتی ہے اس کے اندر جو وہ پرفارم کرتا تھا اور اس میں جس طریقے سے وہ سیلیبریٹ کرتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ واقعی جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ٹھیک ٹھاک وہ کرتا تھا پرفارمنس، اور اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اور پرفارم کے ساتھ ساتھ اس کا ایک جو اس کا ویٹ ہے اس کا بہت زیادہ ایشو ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جی اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے ٹیم کے اندر۔ دیکھیں، اس معاملے میں میرے الفاظ بہت سخت ہیں، چاہے کوئی بھی پلیئر ہو، چاہے کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتا ہو، جس کا ویٹ زیادہ ہے، میری نظر میں سمجھتا ہوں اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو سلیکشن کی تو میں کبھی بھی ایسے لڑکے کو سلیکٹ نہیں کروں گا۔ لیکن جب یہ سلیکٹ ہوا تو کچھ لوگوں نے پاکستان کو، جو اعظم خان ہے، اس کو اور اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ دیکھیں جی وزن کا فرق ہے۔ میرے خیال ہے ان کی آنکھیں، اور آنکھیں کی جگہ بٹن ہے، اعظم خان کے ویٹ میں اور اس کے ویٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی لڑکے کا ویٹ اگر تھوڑا بہت زیادہ ہے، اعظم کی طرح نہیں ہے، تھوڑا سا کم ہے، تو وہ پھر بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنا پرفارم کرنے کے بعد وہ ٹیم میں آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ میں تو ایسے لڑکے کو کبھی بھی ٹیم میں نہ لاؤں، میں بولوں بھائی آپ پہلے فٹنس پراپر رکھیں، کیونکہ جب آپ ینگ ہوتے ہو تو شاید پھر کہیں نہ کہیں سروائیو کر جاتے ہیں، صحیح ہے، یا آپ کہیں نہ کہیں رنز کر جائیں گے، لیکن جہاں پہ آپ کی ایج ہونا شروع ہوگی یا تگڑے فاسٹ بولر آ گئے، وہاں آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اور یہ ویٹ جو ہے یہ آپ کو تنگ ضرور کرتا۔ اور سرفراز خان کی میں اس کو داد اس وجہ سے دیتا ہوں کہ اس نے صحیح ڈھنکے کے چوٹ پہ، کہتے ہیں نا کہ سلیکٹر جتنی بھی ناانصافیاں کریں، لوگ جتنی بھی آپ کے ساتھ ناانصافیاں کریں، آپ کے پاس جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے، اس میں رنز اتنے کر دو کہ آپ کو کھلانا مجبوری ہو جائے۔ میں یہ بار بار میسج اس وجہ سے لوگوں کو دیتا ہوں کہ سرفراز تو خیر بہت ینگ ہے، میں تو 33-34 سال کی عمر میں پاکستان کھیلا، میرے ساتھ 10-12 سال ہو گئے تھے ڈومیسٹک کھیلتے ہوئے، مجھے کہیں بھی سلیکٹ نہیں ہوتے تھے، میں 500 آؤٹ کرنے کے بعد پاکستان کھیلا۔ یہ میں اگزامپل ان ینگسٹرز کو دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے، چاہے سرفراز کی چلو بات کرتا ہوں، انڈیا کے جو ینگسٹر ہیں، آپ اس کو واچ کرو کہ وہ ہمت نہیں آ رہا، رنز کرتا رہا، آپ اس کو پاکستان کھلا دی۔ اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی ہوا، میں نے کچھ 33-34 سال کی عمر جا کے ڈومیسٹک میں 100 آؤٹ کیے، تب جا کے میں 2010 میں کھیلا، میں نے پرفارمنس دے کے منہ بند کیے سب کے۔ تو ہمت کبھی نہ ہارو، اور ایسے لڑکوں کو دیکھو جو ہمت نہیں ہارتے اور پرفارم کر کے جو ہے وہ پاکستان کھیلتے۔ اب سرفراز کی پرفارمنس تو دیکھو ڈومیسٹک کرکٹ میں 45 میچز میں 66 اننگ ہیں،
3,912 रन है, 70 की एवरेज है, 1400 है, 1150 है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। तो जाहिर सी बात है जब इतनी परफॉर्मेंस को देगा तो उसको तो मजबूरन टीम में सिलेक्ट होंगे। उसके बाद सरफराज के भाई की मैं बात करता हूँ, मुशीर खान की, वो भी बड़ा अच्छा टैलेंट है। अभी अंडर 19 टीम गई वर्ल्ड कप में, वहाँ आई थिंक 2-3 100 कर चुका है वो, और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है वो, उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। तो कहने का मतलब ये जो मुशीर खान है, ये भी ऐसा प्लेयर मुझे लग रहा है कि आगे चल के शायद ये भी इंडिया को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कुछ होता है कि आप अगर अंडर 19 लेवल पे भी परफॉर्म करना शुरू कर दें तो फिर उसके बाद आप जो जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं, जल्दी आपकी जो इंडियन टीम में या किसी भी टीम में जो है वो सिलेक्शन बनती है। तो मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत बड़ी एक टॉप परफॉर्मेंस है ये तो मैंने इन दो प्लेयर्स की, भाइयों की बात की है। मैं ज़रा आ जाता हूँ टॉपिक पे, जो कल सिंध प्रीमियर लीग में हुआ, इफ्तिखार का और असद शफीक का, जो आप ये कह सकते हैं कि तल्ख कलामी हुई, मुंह मारी, मुंह से फटा हुआ, हाथ से फटा नहीं, मुंह से फटा हुआ। तो उसमें मैं स्टोरी, मुझे नहीं आइडिया क्या स्टोरी है, लेकिन उस वीडियो को देख के मुझे ये अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया कि चाहे बेशक, मैं अपना एक आइडिया लगा रहा हूं, चाहे बेशक असद शफीक की गलती थी, जिस तरीके से इफ्तिखार उसके ऊपर चढ़ के बात कर रहा था, बुरा बुरा बोल रहा था, ये इस तरह करके कर रहा था, उसको ये सोचना चाहिए इफ्तिखार को कि वो आपसे सीनियर है और 77 टेस्ट मैच उसने खेले हुए, आपने नहीं खेले। आप लोग सोशल मीडिया के हीरो, आप लोग T20 में एक मैच में कभी तुक्के में, माजरत के साथ, कभी तुक्के में आपने रन कर लिए तो आप सोशल मीडिया में क्लिपें लगा के अपने आप को जो है वो मशहूर करा देते। उसने प्रॉपर क्रिकेट 77 टेस्ट मैच खेले हुए, आपको उससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ये मैं एक क्रिकेटर के हिसाब से बात कर रहा हूँ और आपके सामने एक ऐसा लड़का है जिसने 77 टेस्ट मैच खेले हुए, आपके मैचेस उसके सामने कुछ नहीं है। मेरा सवाल ये है इफ्तिखार से कि भाईजान, अगर आपके सामने कोई असद शफीक के अलावा कोई और प्लेयर होता, रिजवान होता, ठीक है, बाबर होता, या कोई रिटायर प्लेयर होता, कोई भी XYZ कोई भी प्लेयर होता जिससे आपकी हेलो हाई अच्छी है या जो भी है, क्या आप उसके सामने इस तरीके से बात करते? आप कभी भी नहीं करते। ये मुझे पता है क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ ना, मुझे पता है कि प्लेयर किसके सामने कैसा बिहेव करते और किसकी रिस्पेक्ट करते। तो इस पूरे सिनारियो के अंदर बेशक अब इफ्तिखार माफ़ी मांगे या ना मांगे वो मुझे नहीं पता, या मांग चुका है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पूरे सिनारियो में टोटल गलती जो है इफ्तिखार की है, क्योंकि उसको चाहिए था, बेशक आपकी गलती थी या असद शफीक की गलती थी,